آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ان ینگسٹرز کے بارے میں جو سکولز، ہائی سکولز یا کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور جو مشکلات وہ فیس کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے کلینک میں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں، بچے اور بچیاں، یہ اپنے ماں باپ سے، اپنے ٹیچر سے اپنے دل کی بات اور پرابلم شیئر نہیں کر پا رہے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ اس لیے بھی ہے بیکاز ان کی اس ڈفیکلٹی کی وجہ سے باقی لوگ جو ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یا دوستی کے نام پہ، محبت کے نام پہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، وہ ان بچوں کے لیے کچھ صورتحال میں خطرے کا باعث ہیں اور باقی کنڈیشنز میں انتہائی سٹریس اور انگزائٹی کا باعث ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اب سے تقریباً 30 یا 40 سال پہلے اور اس سے پہلے بھی دیر واز ناٹ مچ اور ویری لارج کلچرل ڈفرینس بٹوین ڈفرنٹ پیپل ان اے سوسائٹی، اینڈ ون آف دا میجر ریزن واز دا فائنینشیل ایٹریبیوٹ۔ اگر آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ اس کو غور سے اس کا جائزہ لیں، خاص طور پہ یہ ویڈیو ان والدین کے لیے جن کی عمر اس وقت 30 سے 50 سال کے درمیان ہے، کہ اگر وہ اپنے بچپن کو دیکھیں ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت پرائیویٹ انٹرپرائز بہت زیادہ نہیں تھا، زیادہ جابز گورنمنٹ کی تھیں یا کچھ لوگ بزنس کرتے تھے، اور ود ان فیملی جو فائنینشیل ڈسپیرٹی تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی، اگر زیادہ تھی تو صرف ان لوگوں کے ساتھ شاید تھی جو اب ملک سے باہر چلے گئے اپنی فیملی میں سے۔ what it does to us is کہ جب فائنینشیل ڈسپیرٹی زیادہ نہیں ہوتی تھی، یا جب سب لوگ تقریباً ایک ہی فائنینشیل یا سوشو اکنامک گروپ سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کی ایکسپیکٹیشنز، ان کی عادتیں، ان کی ویلیو سسٹم واز آلسو ناٹ ویری ڈفرنٹ فرام ایچ ادر۔ the last over 10 years 15 years بہت زیادہ چینجز آئیں، پرائیویٹ کالجز، یونیورسٹیز، پرائیویٹ انٹرپرائز really flew and grew a lot in our country۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو انفلکس تھا میڈیا کا، جو کہ اگین از ناٹ ویری اولڈ ان آر کنٹری، اس انفلکس کی وجہ سے جو ویلیو سسٹم ہے سوسائٹی کا وہ بہت زیادہ بدل گیا۔ There was a lot of movement from the small cities and villages to the major cities also۔ اس نے بھی رول ادا کیا۔ سو آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں ایک سوسائٹی کے اندر، اس کے اندر جو انفارمیشن یا جو ایکسپوئر بچوں کا ہے وہ اپنے والدین کے ایکسپوئر سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ کچھ بچے اس کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین بیکورڈ ہیں، کچھ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین سے زیادہ جانتے ہیں، ٹو این ایکسٹینٹ دے آر رائٹ آلسو۔ However، یہ جو ڈسکریڈٹ ہے جو پیرنٹس کو دیا جاتا ہے کہ دے ڈونٹ نو مچ، دے آر بیکورڈ اور کنزرویٹو، یہ جو ڈسکریڈٹ ہے یہ ایک اوور اسٹیٹمنٹ بھی ہے۔ اوور اسٹیٹمنٹ اس لیے کہ اس ڈسکریڈٹ کے ساتھ وہ پوری کی پوری فلاسفی آف پیرنٹنگ کو ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں غلطی سے۔ دے شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ اٹ، بیکاز پیرنٹنگ میں ایسے بہت سارے کریڈٹس ہیں جس کا تعلق کسی ٹیکنالوجی کے چینج ہونے سے نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ویلیو سسٹم، سچ بولنا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، صبر اختیار کرنا ہے، یا جو دوسرے کلچرل یا سوشل نارمز ہیں۔ ناؤ جب ڈسکریڈٹ پیدا ہو گیا ہے، اور ڈسکریڈٹ کی وجہ کیا ہے وہ ایک علیحدہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو کروں گا، لیکن یہ ایک نیچرل ایوولوشن پروسیس ہے سوسائٹی کا جس سے وہ گزرتی ہیں، ارتقاء کا عمل ہے۔ ناؤ what we need to do at this time is that بچوں کو یہ بات سوچنی ہے کہ وہ چیز جو ان کو اپنے کلچر سے دور کر رہی ہے۔ Now when we say culture is not right, culture is not wrong, culture is always different۔ So youngsters کو یہ بات دیکھنی ہے کہ جس کلچر کو وہ برا سمجھتے ہیں یا جس کلچر کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس سے یہ ایڈجیکٹو ان کو نکالنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل، ایک ناریل کا درخت ہے اور ایک چیڑ کا درخت ہے۔ ناریل کا درخت شاید بیچ پہ لگے گا اچھی طرح، اور چیڑ کا درخت پہاڑ پہ لگے گا۔ آپ چیڑ کے درخت کو اٹھا کے بیچ پہ لگا دیں گے جہاں پہ اس کی آب و ہوا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو وہ نہیں پھلے پھولے گا۔ اسی طرح اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کے پاس جو انفارمیشن ہے، ان کے پاس جو میڈیا کے تھرو، ویڈیوز کے تھرو انفارمیشن ہے، جو ٹیچرز کے تھرو بھی، جو ٹیچرز بہت سارے باہر سے پڑھ کے بھی آئے ہیں، وہ انفارمیشن ڈفرینٹ ہے، وہ ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ ہے۔
ان کے خیال میں والدین کو ایسا ہونا چاہیے، ان کے خیال میں دوستوں کو اس طرح کا ہونا چاہیے جیسا کہ آج کا ماڈرن ٹائم بتا رہا ہے، ان کے خیال میں آرگنائزیشنز کو ڈفرینٹ طریقے کا ہونا چاہیے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے بچوں کو کہ جو ان کا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر فی الحال یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سسٹمز اتنے ڈیولپ ہو جائیں that we reach there, but at present we are not there. Now when we are not there, then زیادہ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس، ایموشنلی انٹیلیجنٹ اینڈ ادروائز انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس یا یگسٹرز وہ ہوں گے جو ماڈرن انفارمیشن اور نالج کو اپنے کلچر کے مطابق کسٹمائز کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہوں گے. I stop here and now I move to the elders. بڑوں کو بھی یہ چیز سمجھنی ہے کہ وہ جس روایتی سسٹم کو لے کے چلے ہیں، اگر وہ روایتی سسٹم نئے ماڈرن سسٹم جس میں وہ خود اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، جس میں وہ خود پیسے خرچ کر کے ان کو تعلیم دلوا رہے ہیں، تو ان کا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ بچے ایک ماڈرن یونیورسٹی میں یا کالج میں جائیں گے یا اسکول میں جائیں گے لیکن ان کی سوچ وہی رہے گی جو ان کی والدین کی تھی یا ان کے بڑوں کی تھی، یہ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں جنریشنز نے یا تینوں جنریشنز نے what do they have to carry with them? What is right and what is not right for them? And that is not something which has a simple straightforward answer. اس کا آنسر ہر انسان کے لیے اپنے لیے کسٹمائزڈ ہوگا، لیکن اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ اویئرنیس پیدا کریں that the difference between different generation today is not a fault. It's not something direly incorrect or wrong with the overall chemistry of a society, but it is the part of the very norm of the society. So یہ جو disparity ہے، یہ جو diversity ہے about thoughts and ideas, this is a part and we need to learn how we live together with this. Now once we need to learn how we live together with this will improve something that we call as communication strategy. اس میں والدین کا رول صرف یہ ہوگا کہ وہ اچھے لسنر بننے کی کوشش کریں. اچھے لسنر سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے، گاڑی میں بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کے دوران کوئی آئیڈیالوجی پیش کرے، کوئی بات پیش کرے، تو آؤٹ رائٹلی اس کو سنب مت کریں. آئی نو وہ ہو سکتا ہے ایسی بات کر رہا ہو جو آپ کے ویلیو سسٹم کے خلاف ہے، بٹ اگر آپ اس کو آؤٹ رائٹلی سنب کریں گے تو آپ ان فورسز کو اور ان عوامل کو زیادہ انکریج کر دیں گے جو ان کے ذہن میں یا ان کے ناپختہ ذہن میں یہ چیزوں کو ڈال رہے ہیں، اور آپ فوری طور پہ اپنے آپ کو بلیک آؤٹ کر دیں گے اس کمیونیکیشن سے. سو لیٹس لسن ٹو دیم. اور اگر آپ نے ان کو کوئی فیڈ بیک دینی ہے، آپ نے ان کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، ٹیک یور ٹائم اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اے ایئر اور اے منتھ. نو، لسن، کیپ ایبزاربنگ بیکاز ہمارے پاس سائیکولوجسٹ کے پاس آ کے بھی وہ یہی بات کرتے ہیں. واٹ وی ڈو، ہم ان کی بات سنتے ہیں، اور ہم ان کی بات سننے کے بعد ایک خاص طریقے سے ان کو ایک انالیسس پہ لے کے جاتے ہیں. They're very intelligent beings. Every coming generation is more intelligent and probably more wiser in a context later on than their previous generation. So they are not totally unwise, but we need to give them the skill set of being wise, because the wisdom ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے نیکسٹ جنریشن میں، بیکاز جس میں نے شروع میں کہا دیر از اے ڈسکریڈٹ ٹو کمیونیکیشن. سو ہمیں وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے بڑوں میں اور چھوٹوں میں. اینڈ یہ ڈسکشن پیکیولرلی از مور ریلیونٹ ٹو پاکستانی کلچر. وہ تمام پاکستانی جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، دس ڈسکشن از ویلڈ آن دیم، دیٹ دس ڈسکشن ہیز ٹو بی ہینڈلڈ ان اے سائنٹیفک ماڈرن socially aligned way, so that ہمیں پتا ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، جو بات سن رہے ہیں، اس کے کیا عوامل ہیں. So parents will have to be very good listeners, they will have to be more patient, they will have to be more knowledgeable that کیا ہو رہا ہے ان کے ارد گرد. وہ صرف زبردستی زور کر کے ایک دم سے بچوں کو شاید نہیں سمجھا سکیں گے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو یا آپ کے بچوں کے پیراڈائم بہت خطرناک حد تک ڈفرینٹ ہے، then you can always ask for help and then we can
اور ان آپ کو لگتا ہے دیر از اے رسک ٹو دیئر لائف اور ادر critical elements of their life, get in touch with us. Now I want to talk about something very quickly youngsters say کہ یہ سمجھنا that your parents or your elders or your culture is totally wrong is I think it's a non-scientific error, because no evolutionary process can justify its existence without giving a credit to some, if not all, basic foundation layover of the previous generation. So your previous generation and the previous generation were super wise and super intelligent for their time frame. So there is a lot that we can carry from them, like resilience, like mental toughness, like ability to handle a failure, like ability to handle difficult decision-making processes. So there is a lot that we can carry from them. Lekin wo karne ke liye, we will have to literally learn the art of analysis. Now, although it's another topic that we can touch later on, but analysis itself is a scientific method. We cannot just analyze because we saw a documentary on Netflix or any other channel, or we had a discussion by influencer which gave us a very out of the blue new concept about something normal and common. So that is how hum psychology mein ek baat novelty ki baat karte hain, that some people are very good in giving novel ideas, a brand new perception and dimension to thought. And that novelty itself carries a lot of attraction. And a lot of youngsters get trapped into that novelty. So I would say that if you are really scientific and if you really want to not make mistakes in your perception, you need to check and you need to learn the skill set of not getting trapped into these novel ideas, because every novel idea cannot or may not be credible. So move slow. Get a lot of information, because your decision making is what the future of this world depends upon. I'll come back to you with more on this and similar thoughts, related thoughts to psychology, social sciences, and how we spend our life and mental wellness in some other new videos coming up to meetingmatters.com. Thank you very much.